إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الوافی بما فی الصحیحین، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث پہ مشتمل ایک عظیم کتاب جس کا نام ہے الوافی بما فی الصحیحین، اور اس میں احادیث کی تعداد تقریباً 2000 ہے. کتاب کو کتاب کے مؤلف نے 10 مقاصد میں تقسیم کیا ہے. ان میں سے 9واں مقصد التاریخ والسیرہ والمناقب، یعنی کہ ان احادیث پہ مشتمل ہے جن کا تعلق تاریخ سے ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے ہے اور دیگر شخصیات کے مناقب اور فضائل سے ہے. اور اس مقصد کے نیچے کئی ایک کتب ہیں. ان میں سے چوتھی کتاب ہم پڑھ رہے ہیں جس کا نام ہے کتاب الفضائل والمناقب، یعنی کہ وہ کتاب جس میں وہ احادیث ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ دیگر شخصیات کے مناقب اور فضائل پہ مشتمل ہیں. اور اس کتاب میں کئی ایک فصلیں ہیں. ان میں سے تیسری فصل ہے ذکر فضائل بعض المہاجرین، مہاجرین میں سے چند ایک کے فضائل کا تذکرہ. اور اس کے نیچے پھر کئی ایک ابواب ہیں. ان میں سے 9واں باب آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں. وہ باب کیا ہے؟ باب مناقب طلحہ بن عبید اللہ. اس باب میں طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب اور ان کی شان کے پہ مشتمل احادیث ہوں گی. طلحہ بن عبید اللہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. ان 10 صحابہ کرام میں سے ایک ہیں جنہیں ایک ہی مجلس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی بشارت دی تھی. اور یہ مہاجر ہیں، قریشی ہیں. حدیث نمبر 1855 1855 قاف. اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے امام بخاری کا اور امام مسلم کا. عن ابی عثمان، روایت ہے جناب ابو عثمان سے جن کا نام ہے عبد الرحمن بن مل النہدی الکوفی، یعنی کہ ابو عثمان ان کی کنیت ہے اور نام ہے عبد الرحمن بن مل. اس کو مل بھی پڑھ سکتے ہیں، مل بھی پڑھ سکتے ہیں، مل بھی پڑھ سکتے ہیں. عبد الرحمن بن مل نہدی کوفی. قال، وہ کہتے ہیں، اور ابو عثمان کون ہیں؟ یہ تابعی ہیں، یہ صحابی نہیں ہیں. تو قال، وہ کہتے ہیں لم یبقى مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی بعض تلك الایام التي قاتل فیہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیر طلحہ وسعد، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نہیں رہے، آپ نبی علیہ السلام کے ساتھ نہیں رہا طلحہ اور سعد کے علاوہ کوئی بھی نہیں رہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ طلحہ اور سعد کے علاوہ. طلحہ سے مراد یہی طلحہ جو اوپر ہیں، طلحہ بن عبید اللہ، اور سعد سے مراد سعد بن ابی وقاص. تو ابو عثمان کہہ رہے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کوئی بھی نہ رہا طلحہ اور سعد کے علاوہ. کب؟ فی بعض تلک الایام، ان ایام میں سے کسی ایک میں، جن ایام میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگیں لڑیں، جن ایام میں آپ نے قتال کیا
جن ایام میں آپ نے لڑائیاں لڑیں، یعنی کہ جو جنگیں آپ نے لڑی ہیں، جو غزوات آپ نے، جن غزوات میں آپ شریک ہوئے ہیں، ان ایام، ان غزوات میں، ان لڑائیوں میں، ان جنگوں میں ایک ایسی جنگ بھی تھی، ایک ایسا غزوہ بھی تھا، ایک ایسا مارکہ بھی تھا جس مارکے میں وہ وقت بھی آیا جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کوئی نہیں تھا سوائے طلحہ اور سعد کے۔ تو اس لڑائی سے مراد، اس غزوہ سے مراد، اس جنگ سے مراد غزوہ احد ہے۔ احد کی لڑائی میں ایسا ہوا تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابو عثمان تو تابعی ہیں، یہ صحابی نہیں ہیں، یہ تو احد کی لڑائی میں موجود نہیں تھے، ان کی یہ بات ہم کیسے مان لیں؟ ہمیں معلوم ہے کہ یہ بڑی عظیم الشان شخصیت ہیں، بڑی عظیم المقام شخصیت ہیں، تابعی ہونے کی وجہ سے بھی ان کے مقام و مرتبہ ہے، لیکن علماء کرام کے اصول پکے ہیں۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ کتنے بڑے متقی پرہیزگار ہیں، علم کے کتنے بڑے پہاڑ ہیں، کس قدر تہجد گزار ہیں۔ ان کے ہاں اصول پکا ہے کہ تابعی جب کوئی حدیث بیان کرے گا تو وہ قابل قبول نہیں ہوگی، کیونکہ وہ اللہ کے رسول کے زمانے میں موجود نہیں تھا۔ تو ہمارے اس اشکال، ہمارے اس اعتراض، ہمارے اس سوال کا جواب روایت کے آخر میں موجود ہے کہ عن حدیثہما، کہ ابو عثمان اس بات کو بیان کرتے ہیں ان کی حدیث سے، ان کی حدیث، ان کے طلحہ اور سعد، یعنی کہ ابو عثمان نے یہ بات کس سے لی ہے؟ طلحہ سے بھی اور سعد سے بھی، دونوں سے یہ حدیث سنی ہے، طلحہ بن عبید اللہ سے بھی، سعد بن ابی وقاص سے بھی، رضی اللہ تعالی عنہم جمیعا، دونوں سے یہ حدیث سنی ہے کہ جنگ میں ایسا وقت آیا تھا جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا سوائے طلحہ اور سعد کے۔ اس کے بعد حدیث نمبر 1856، 1856 خا، اس حدیث کو روایت کرنے والے امام کون ہیں؟ امام بخاری۔ عن قیس بن ابی حازم، روایت ہے جناب قیس بن ابو حازم سے۔ قیس بن ابو حازم کون ہیں؟ احمسی بجری، یعنی کہ احمس قبیلے سے ہیں، اور اس قبیلے سے تعلق ہے جن کی طرف نسبت کی جائے تو بدری کہا جاتا ہے۔ یہ مدینہ میں آئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فوت ہو جانے کے بعد، اس لیے صحابی ہونے کا اعزاز حاصل نہیں کر سکے۔ تو قیس بن ابو حازم سے روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں رأیت ید طلحة التي وقع بها النبي صلی اللہ علیہ وسلم قد شلت، کہ میں نے طلحہ کا وہ ہاتھ دیکھا ہے جس کے ساتھ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دفاع کیا تھا، جس کے ساتھ آپ کا بچاؤ کیا تھا، قد شلت، میں نے وہ ہاتھ دیکھا، وہ کیا ہو چکا تھا؟ شل ہو چکا تھا۔ کیا مطلب؟ بیکار ہو چکا تھا، یعنی کہ کسی کام، کوئی کام نہیں اس سے لیا جا سکتا تھا، ہاتھ موجود تھا لیکن اس سے کوئی کام لینا ممکن نہیں تھا، بیکار ہو چکا تھا۔ تو یہ جناب طلحہ کی شان بیان ہوئی ہے کہ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دفاع کرتے ہوئے اپنا ہاتھ آگے کر دیا، جو تیر آتا، جو نیزہ آتا، جو تلوار بڑھتی، اس کے سامنے کیا کر دیتے تھے؟ اپنا ہاتھ کر دیتے تھے۔ زاد فی روایت، ایک روایت میں اضافہ آیا ہے کہ یوم احد، کہ یہ ہاتھ کب شل ہوا تھا، کہاں پہ طلحہ نے اپنے ہاتھ سے آپ کا بچاؤ کیا تھا، آپ کا دفاع کیا تھا؟ احد کے دن، احد کی لڑائی میں۔ تو دونوں روایات سے جناب طلحہ بن عبید اللہ کی شان اور ان کا مقام معلوم ہو رہا ہے۔ اس کے بعد تذکرہ ہے جناب سعد بن ابو وقاص الزہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، یہ بھی ان 10 صحابہ کرام میں سے ایک ہیں جنہیں
ایک ہی مجلس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی خوشخبری اور بشارت دی۔ حدیث کا نمبر ہے 1857 1857 قاف۔ اس حدیث کی بیان کرنے پہ اتفاق ہے امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ ان عائشہ رضی اللہ عنہا، روایت ہے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے، قالت، انہوں نے کہا، عرق النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ، ایک رات نبی علیہ الصلوۃ والسلام بے خوابی میں مبتلا ہو گئے۔ کیا مطلب ہے بے خوابی میں مبتلا ہو گئے؟ کہ ان کو نیند نہیں آئی، ایک رات آپ کو نیند نہیں آئی۔ فقال، تو آپ نے کہا، لیت رجلا صالحا من اصحابی یحرسنی اللیلہ، کاش میرے صحابہ کرام میں سے کوئی نیک شخص آج رات میرے پہ پہرا دے، میری حفاظت کرے۔ یہ مکہ کا واقعہ ہے یا مدینہ کا؟ یہ مدینہ کا ہے، کیونکہ مسلم شریف میں آیا ہے کہ جب آپ مدینہ میں آئے تو تب یہ ہوا۔ تو ایک رات آپ بے خوابی میں مبتلا ہوئے، آپ کو نیند نہیں آئی، تو آپ نے کہا کاش میرے صحابہ کے نام میں سے کوئی نیکوکار آج رات میرے اوپر پہرا دے۔ اذ سمعنا صوت السلاح، تب ہم نے سنی اسلحہ کی آواز۔ یہ کون کہہ رہی؟ ہم نے سنی، ام المؤمنین عائشہ فرما رہی ہیں۔ فقال، تو کہا کس نے؟ نبی علیہ السلام نے۔ من ھذا، یہ کون ہے؟ یعنی کہ یہ کون ہے جو اسلحہ لہرا رہا ہے؟ کس کے اسلحے کی آواز آ رہی ہے؟ کس کے ہتھیاروں کی آواز آ رہی ہے؟ قال، تو کہا کس نے؟ سعد نے۔ سعد یا رسول اللہ، میں سعد ہوں اللہ کے رسول۔ جئت احرسک، میں آیا ہوں تاکہ میں آپ پہ پہرا دوں، تاکہ میں آپ کی حفاظت کروں۔ فنام النبی صلی اللہ علیہ وسلم، چنانچہ نبی علیہ السلام سو گئے، حتی سمعنا غطیتہ، یہاں تک کہ ہم نے آپ کے خراٹا لینے کی آواز سنی۔ تو آپ کی حفاظت کرنے کا، آپ پہ پہرا دینے کا اجازت کس نے حاصل کیا؟ جناب سعد بن ابی وقاص نے۔ اور مسلم شریف کی روایت میں آتا ہے کہ جب آپ نے پوچھا کہ کون ہے، سعد نے کہا میں ہوں، تو آپ نے ان کو دعائیں دیں۔ آپ نے اس موقع پہ ان کو کیا دیں؟ دعائیں دیں۔ تو پوری رات پھر سعد پہرا دیتے رہے، آپ کی حفاظت کرتے رہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ سونے کا موقع فراہم کیا۔ اس کے بعد حدیث نمبر 1858 1858 قاف۔ اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ روایت ہے کس سے؟ عن علی امیر المؤمنین، چوتھے خلیفہ راشد جناب علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، قال، وہ کہتے ہیں، ما سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم جمع ابویہ لأحد الا لسعد بن مالک، کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں سنا کہ آپ نے کسی شخص کے لیے اپنے والدین کو جمع کیا ہو سوائے سعد بن مالک کے۔ سعد بن مالک کون ہے؟ سعد بن ابی وقاص، یعنی کہ ابو وقاص کا نام ہے مالک، سعد کے جو والد ہیں ان کا نام مالک ہے، کنیت کیا؟ ابو وقاص۔ تو جناب علی کہہ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اپنے والدین کو جمع نہیں کیا، اکٹھا نہیں کیا کسی صحابی کے لیے سوائے سعد کے۔ کیا مطلب ہے اکٹھا نہیں کیا؟ والدین تو آپ کے فوت ہو چکے تھے، مراد یہ ہے کہ یہ الفاظ کہے ہوں کسی سے آپ نے کہ تمہارے اوپر میرے ماں باپ قربان ہوں، یہ اعزاز صرف سعد کو ملا ہے۔ کسی اور کے لیے یہ ممکن ہے کہ آپ نے کہا ہو کہ تم پہ میرا باپ قربان ہو یا میری ماں قربان ہو، لیکن دونوں کا تذکرہ کیا ہو ایک ساتھ، اور آپ نے کسی صحابی سے یہ کہا ہو کہ میرے ماں باپ دونوں تم پہ قربان ہو، یہ الفاظ جناب علی کہتے ہیں میں نے نہیں سنے آپ سے
جب سنے تو تب آپ کس کے بارے میں کہہ رہے تھے؟ جناب سعد کے بارے میں. کہتے ہیں فإنی سمعتہ، پس بے شک میں نے آپ کو سنا، یقول آپ کہہ رہے تھے یوم احد، احد والے دن، جنگ احد میں کہہ رہے تھے یا سعد اے سعد ارمی، تیر چلاؤ، فداک ابی و امی، تم پہ قربان ہوں کون؟ میرے والد بھی اور میری والدہ بھی. کتنا بڑا اعزاز ہے جناب سعد کے لیے کہ نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ تم پہ میرے ماں باپ قربان ہوں. یہاں پہ ایک اشکال ہے، ایک اعتراض ہے، وہ یہ کہ جناب علی کہہ رہی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے صرف جناب سعد کے لیے اپنے والدین کا اکٹھا تذکرہ کیا کہ میرے والدین تم پہ قربان ہوں، ان کسی اور صحابی کو یہ اعزاز نہیں ملا. لیکن آپ دیکھیے حدیث نمبر 1852، ابھی ہم کون سی پڑھ رہے ہیں؟ 1858. آپ دیکھیے حدیث نمبر 1852. اس حدیث میں تذکرہ موجود ہے جناب زبیر کا کہ نبی علیہ السلام نے ان کو بھیجا تھا کس کام کے لیے؟ بنو قریظہ کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے کہ کہیں وہ مسلمانوں سے غداری تو نہیں کر چکے. اور یہ واقعہ ہے کب کا؟ احزاب کا، غزوہ خندق کا. پہلی جنگ کون سی ہوئی ہے؟ احد. بعد میں کون سی ہوئی ہے؟ خندق. تو جنگ خندق کے موقع پہ آپ نے کہا کون ہے جو جائے اور میرے پاس بنو قریظہ کی رپورٹ لے کر آئے؟ تو کون کھڑے ہوئے تھے؟ زبیر بن عوام. پھر آپ نے کہا کون ہے جو یہ کام کرے گا؟ پھر کون کھڑے ہوئے تھے؟ زبیر بن عوام. پھر آپ نے کہا تھا کون میرا یہ کام کرے گا؟ پھر کون کھڑے ہوئے تھے؟ زبیر بن عوام. تو تب آپ نے کہا تھا کہ ہر نبی کا کوئی نہ کوئی خاص حواری ہوتا ہے، ساتھی ہوتا ہے، مددگار ہوتا ہے، اور میرے حواری کون ہے؟ زبیر. اسی موقع پہ دوسری روایت میں آتا ہے، جیسے کہ بخاری شریف کی روایت ہے 3720، کہ آپ نے ان کے لیے بھی اپنے دونوں والدین کو جمع کیا تھا اور کہا تھا فدا کا ابی و امی. تو اس سے پتا چلا فدا کا ابی و امی کہ میرے ماں باپ دونوں تم پہ قربان ہوں. یہ الفاظ جیسے آپ نے جناب سعد کے لیے ادا کیے ہیں ویسے کس کے لیے ادا کیے تھے؟ زبیر بن عوام کے لیے. تو کیا پھر دونوں حدیثوں میں ٹکراؤ ہے، تصادم ہے، تعارض ہے؟ کوئی تعارض نہیں ہے، کیونکہ جناب علی کہہ رہے ہیں کہ میں نے نہیں سنا. وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ اللہ کے رسول نے ایسے الفاظ کہے ہی نہیں ہیں کسی اور کے لیے سعد کے علاوہ. وہ کہہ رہے ہیں میرے علم کے مطابق میں نے جہاں تک سنا ہے اللہ کے رسول نے یہ الفاظ صرف سعد کے لیے کہے ہیں. اس کا مطلب ہے زبیر بن عوام کے لیے الفاظ کہے گئے لیکن جناب علی کے علم میں نہیں آ سکے. اس سے بھی پتا چلا کہ جناب علی عالم الغیب نہیں تھے، حاضر ناظر نہیں تھے. جب آپ نے الفاظ زبیر بن عوام کے لیے ادا کیے جناب علی نہیں سن سکے، ان کے علم میں نہیں آ سکے، وہ وہاں پہ موجود نہیں تھے. اور عام طور پہ جب احادیث میں ٹکراؤ کا دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ دونوں حدیثیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں، ایک دوسرے کے الٹ ہیں، ایک دوسرے کے مخالف ہیں، ایک دوسرے کی ضد ہیں، عام طور پہ یہی صورتحال ہوتی ہے. یا دو حدیثوں میں سے ایک ضعیف ہوگی اور اگر دونوں صحیح ہیں تو ایسی صورتحال ہوگی کہ ایک راوی کہہ رہے ہوں گے میرے علم کی حد تک، یا وہ یہ نہیں کہہ رہے ہوں گے میرے علم کی حد تک، وہ پختگی سے کہہ رہے ہوں گے کہ اللہ کے رسول نے یہ کام نہیں کیا. مراد یہ ہوگا کہ میرے علم کے مطابق آپ نے کام نہیں کیا. کبھی بھی دو صحیح حدیثوں میں حقیقی ٹکراؤ، تصادم یا تعارض نہیں ہو سکتا، اور کبھی بھی قرآن کی قید میں اور نبی علیہ السلام کی صحیح حدیث میں ٹکراؤ یا تصادم یا تعارض نہیں ہو سکتا. یہاں پہ میں مسلم شریف کی روایت آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. اس روایت سے اس حدیث کی مزید وضاحت ہوتی ہے جو ابھی ہم نے پڑھی ہے.
چنانچہ مسلم شریف میں یہ ہے کہ جناب سعد کہتے ہیں کہ مشرکین میں سے ایک آدمی نے مسلمانوں کو آگ لگا دی تو نبی علیہ السلام نے کہا ارمی فدا کا بھی و امی، سعد تیر چلاؤ تم پہ میرے ماں باپ قربان ہوں۔ جناب سعد کہتے ہیں کہ میں نے ایک تیر نکالا جس کے پر نہیں تھے، تو میں نے یہ تیر اس آگ لگانے والے مشرک کے پہلو پہ دے مارا، وہ گر گیا اور اس کی شرمگاہ بھی ننگی ہو گئی۔ تو نبی علیہ السلام اس پہ مسکرائے۔ تو اس تفصیلی روایت سے پتہ چلا کہ آپ نے کب کہا تھا کہ تیر چلاؤ، جب ایک مشرک نے مسلمانوں کو کیا لگا دی تھی؟ آگ لگا دی تھی۔ اس کے بعد حدیث نمبر 1859 1859، اس حدیث کو روایت کرنے والے امام کون سے؟ امام بخاری۔ عن سعد بن ابی وقاص، روایت ہے جناب سعد بن ابی وقاص سے، قال، وہ کہتے ہیں ما اسلم احد الا فی اليوم الذی اسلمت فیہ، کوئی بھی مسلمان نہیں ہوا مگر اسی دن جس دن میں مسلمان ہوا ہوں، یعنی کہ میرے مسلمان ہونے سے پہلے کوئی مسلمان ہوا ہو یہ تو ممکن ہے، لیکن جو مسلمان ہوئے ہیں اسی دن ہوئے ہیں جس دن میں ہوں، ان کے پہلے دن ہی اللہ کے رسول نے جب نبوت کا اعلان کیا تو پہلے دن ہی ابو بکر مسلمان ہوئے اور اسی دن میں بھی مسلمان ہو گیا۔ یہ کہنا چاہتے ہیں کون؟ جناب سعد۔ اور مزید وہ کہتے ہیں وَلَقَدْ مَكَثْتُ 7 أَيَّامٍ وَإِنِّي لَثُلُثُ الْإِسْلَامِ، یقیناً میں 7 دن اس حال میں رہا کہ میں اسلام کا 1 تہائی تھا۔ میں اسلام کا کیا مطلب؟ کیونکہ مسلمان ہونے والے ٹوٹل 3 تھے، تو میں بھی 3 میں سے 1 تھا، تو اسلام 3 حصوں میں تقسیم ہوا، 3 مسلمانوں میں تیسرا مسلمان میں تھا، اور ایسا کتنے دن تک رہا؟ 7 دن تک۔ تو جناب سعد کی یہ گفتگو ان کے اپنے علم کی حد تک ہے۔ آپ جانتے ہیں ان دنوں میں جو مسلمان ہوتا تھا اپنے اسلام کو چھپایا کرتا تھا، اپنے ایمان کو عام طور پہ ظاہر نہیں کرتا تھا۔ تو جناب سعد یہ سمجھتے ہوں گے کہ میں تیسرا مسلمان ہوں، تو وہ اپنے علم کی حد تک کہہ رہی ہیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ان کا یہ موقف ٹھیک ہو اور مراد وہ لے رہے ہوں وہ لوگ جو آزاد تھے اور بالغ تھے، جو لوگ کیا تھے؟ آزاد بھی تھے اور بالغ تھے، ان میں سے میں تیسرا مسلمان ہوں۔ تو پھر باقی 2 کون ہوں گے؟ جناب ابو بکر اور ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ جناب علی کا تذکرہ اس میں نہیں ہے کیونکہ وہ بچے تھے۔ اب ہم بڑھتے ہیں آئندہ باب کی طرف، باب نمبر 11، باب مناقب زید بن حارثہ وابنہ اسامہ، زید بن حارثہ کی شان، ان کے فضائل، اور ان کے بیٹے اسامہ کے فضائل اور ان کی شان۔ حدیث نمبر 1860 1860 قاف۔ اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، روایت ہے جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے، قال، وہ کہتے ہیں بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعثا، نبی علیہ السلام نے ایک لشکر بھیجا، آپ نے ایک لشکر روانہ کیا، وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ، اور ان کا امیر بنایا کس کو؟ اسامہ بن زید کو۔ تب اسامہ بن زید کی کتنی عمر ہوگی؟ تقریباً 17 سال یا 18 سال۔ فَطَعَنَ بَعْضُ النَّاسِ فِي إِمَارَتِهِ،
تو کچھ لوگوں نے ان کی عمارت پہ اعتراض کیا، کیونکہ اسامہ بن زید کیا تھے؟ چھوٹی عمر کے تھے، اور لشکر میں کون ہے؟ ابو بکر صدیق، عمر فاروق، ابو عبیدہ بن جراح، سعد بن ابی وقاص، اور امیر کس کو مقرر کیا اللہ کے رسول نے؟ اسامہ بن زید کو، جو چھوٹی عمر کے بھی ہیں اور مولا بھی ہیں، آزاد کردہ غلام ہے۔ زید بن حارثہ جو ہیں ان کے والد، ان کو اغوا کیا گیا اور غلام بنا دیا گیا، یہ کہ ظلم ہوا ان پہ، زیادتی ہوئی ان کے ساتھ، وہ کسی جنگ کے نتیجے میں غلام نہیں بنے تھے بلکہ ان کو اغوا کیا گیا اور غلام بنا دیا گیا۔ تو ان کو خرید لیا حکیم بن حزام نے اپنی پھوپھو خدیجہ کے لیے، ام المؤمنین خدیجہ کے لیے کس نے خریدا؟ حکیم بن حزام نے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس یہ زید آ گیا، جب آپ کی شادی ہوئی خدیجہ سے تو خدیجہ نے یہ غلام آپ کے حوالے کر دیا، کون؟ زید بن حارثہ، آپ نے ان کو آزاد کر دیا تھا اور بیٹا بنا لیا تھا۔ اس وقت تک کسی اور کے بیٹے کو اپنا بیٹا بنانا جائز تھا، منع نہیں تھا، تو آپ نے زید بن حارثہ سے اتنی محبت کی کہ انہیں اپنا بیٹا بنا لیا اور آزاد بھی کر دیا۔ اب یہ بیٹے ہیں اسامہ کس کے؟ زید بن حارثہ کے۔ آپ کو جیسے زید بن حارثہ سے شدید محبت تھی، ایسے ہی آپ کو ان کے بیٹے اسامہ سے بھی شدید محبت تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک لشکر بھیجنا چاہا جہاد کے لیے، یہ آپ کی زندگی کا آخری لشکر ہے جو آپ بھیج رہے ہیں۔ کس جانب بھیج رہے تھے؟ شام وغیرہ کی طرف، رومیوں سے لڑنے کے لیے۔ اس سے پہلے اسامہ بن زید کے والد زید بن حارثہ غزوہ موطا میں شریک ہو چکے تھے، شہادت پا چکے تھے۔ غزوہ موطا میں مسلمان بہت تھوڑے تھے اور رومی کافر بہت زیادہ تھے، تو وہاں پہ شہید ہوئے تھے زید بن حارثہ اور جعفر بن ابو طالب، جعفر طیار جن کو کہتے ہیں، اور کون ہوئے تھے؟ عبداللہ بن رواحہ، یہ تینوں شہید ہوئے تھے۔ اب اسامہ بن زید کی قیادت میں آپ لشکر بھیجنا چاہ رہے ہیں تاکہ اسامہ بن زید اپنے والد کا بدلہ بھی لے سکیں، انہی ظالموں سے لڑنا ہے جنہوں نے ان کے والد کو شہید کیا تھا۔ کمانڈر مقرر کیا ہے، امیر کس کو؟ اسامہ بن زید کو۔ افضل اسامہ بن زید تھے کہ ابو بکر؟ ابو بکر۔ افضل اسامہ بن زید تھے کہ عمر۔ افضل ابو عبیدہ بن جراح تھے کہ اسامہ بن زید؟ ابو عبیدہ، وہ عشرہ مبشرہ ہیں۔ تو آپ نے افضل لوگوں کی موجودگی میں، فاضل لوگوں کی موجودگی میں مفضول کو امیر بنا کر یہ پیغام دے دیا کہ اگر کسی مسلط کی وجہ سے آپ اس کو امیر بناتے ہیں، خلیفہ بناتے ہیں، حکمران بناتے ہیں، گورنر بناتے ہیں جو دوسروں کے مقابلے میں کم تر ہے، اس قدر فضیلت نہیں رکھتا جس قدر وہ رکھتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسامہ بن زید کو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے اوپر امیر مقرر کیا جا رہا ہے، عمر کے اوپر، ابو عبیدہ بن جراح کے اوپر۔ تو اس سے پیغام کیا دینا چاہتا ہوں میں اس حدیث کے ذریعے کہ اگر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے یزید کو صحابہ کرام کی موجودگی میں امیر مقرر کر دیا تھا تو اتنا بڑا جرم نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے جناب امیر معاویہ پہ تنقید کے تیر برسائے جائیں اور ان کو برا بلا کہا جائے۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ اگر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کسی صحابی کو اپنے بعد خلیفہ مقرر کر دیتے تو زیادہ بہتر تھا، لیکن کس مسلط کی وجہ سے انہوں نے صحابہ کرام کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے بیٹے کو خلیفہ مقرر کیا، یہ مسلط وہ جانتے ہیں، اس زمانے کے لوگ جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے۔ اور علماء کرام نے اس کے کئی فوائد لکھے ہیں، کئی مسلطیں لکھی ہیں، تو کوئی نہ کوئی مسلط تھی جس کی وجہ سے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے، صحابی نے یہ قدم اٹھایا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے یزید کو امیر معاویہ جہاد کرنے کے لیے بھیج چکے تھے رومیوں کے خلاف، باقاعدہ یہ امیر جہاد تھے، جہاد کرتے رہے ہیں، اور ایک دفعہ ان کو بھیجا گیا حج کروانے کے لیے، انہوں نے حج بھی کروایا ہے۔
حج میں بھی ان کے پیچھے بڑے بڑے صحابہ کرام نے حج کیا، اور جہاد میں بھی ان کی قیادت میں بڑے بڑے صحابہ کرام نے جہاد کیا۔ اور یہ کہنا کہ یزید شرابی تھے یا بدکار تھے یا بے نماز تھے، یہ وہ باتیں ہیں جو بغیر دلیل کے ہیں، ان کا کوئی ثبوت کسی صحیح سند سے نہیں مل سکا۔ بلکہ جناب حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد ان کے بھائی، کن کے بھائی؟ جناب حسین کے بھائی، کون؟ محمد بن حنفیہ، انہوں نے گواہی دی تھی کہ میں نے یزید کو دیکھا ہے، وہ تو خیر کا متلاشی ہے، خیر سے محبت کرنے والا ہے، سنت کے اوپر عمل کرنے والا ہے۔ اور جن لوگوں نے کہا تھا نہیں جی وہ شراب پیتا ہے، انہوں نے کہا میں نے تو ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی، میں ان کے پاس کئی دن رہا ہوں، میں نے ایسی کوئی چیز اس میں نہیں پائی۔ تو یہ الزامات ہوتے ہیں، تہمتیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے جو ایسی تہمتیں یزید پہ لگاتے ہیں، اور پھر ان تہمتوں کے نتیجے میں لوگ جناب امیر معاویہ کے بارے میں بدظنی کا شکار ہو جاتے ہیں، کیونکہ جب یزید ایسا ہوگا، شراب پینے والا، بدکار، اور امیر معاویہ اسے خلیفہ مقرر کریں گے، تو ظاہر ہے لوگ پھر باپ کے بارے میں سوچیں گے کہ باپ نے ایسا کیوں کیا۔ تو بہرحال یہاں پہ آپ نے افضل ترین لوگوں کی موجودگی میں خلیفہ کس کو، گورنر کس کو مقرر کیا، امیر کس کو مقرر کیا؟ جو مفضول تھا، فضیلت میں ان لوگوں سے کہیں پیچھے تھا، ان کو اسامہ بن زید ان لوگوں سے کہیں پیچھے تھے فضیلت کے لحاظ سے، مقام و مرتبہ کے لحاظ سے۔ تو اب کیا ہوا جی؟ لوگوں نے اعتراض کیا، تو فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تطعنوا فی عمارتہ، اگر تم اس کی عمارت پہ اعتراض کر رہے ہو، کس کی عمارت پہ؟ اسامہ بن زید کی عمارت پہ، فقد کنتم تطعنون فی عمارت ابیہ من قبل، تو یقیناً تم اس سے پہلے اس کے والد کی عمارت پہ بھی اعتراض کر چکے ہو۔ وَأَيْمُ اللَّهِ، اور اللہ کی قسم، ان کان لخلیقا للعمارہ، بے شک وہ کون؟ زید، وہ عمارت کا حقدار تھا، عمارت کے قابل تھا، عمارت کے اہل تھا۔ وَإِن كَانَ لَمِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ، اور بے شک وہ میرے ہاں لوگوں میں سے سب سے زیادہ محبوب وہ میرے ہاں لوگوں میں سے سب سے زیادہ محبوب لوگوں میں سے ایک تھا۔ وہ لوگ جن سے مجھے بہت زیادہ محبت ہے ان میں سے ایک کون تھا؟ زید بن حارثہ۔ وَإِنَّ هَذَا، اور بے شک یہ کیا؟ اسامہ، لَمِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ بَعْدَهُ، یہ میرے ہاں اس کے بعد، اپنے والد کے بعد لوگوں میں سے محبوب ترین لوگوں میں سے ایک ہے۔ اور مسلم شریف میں آتا ہے اس کے بعد آپ نے کہا کہ میں تمہیں اسامہ کے بارے میں وصیت کرتا ہوں کہ اسامہ کا خیال رکھنا، اس کی بات ماننا، کیونکہ یہ تمہارے نیکوکار لوگوں میں سے ایک ہے۔ تو اسامہ بن زید ابو بکر صدیق پہ، عمر پہ، ابو عبیدہ پہ کمانڈر مقرر ہوئے ہیں، امیر مقرر ہوئے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا پیغام ہے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے کہ آپ کا حکمران، آپ کا خلیفہ، آپ کا قائد چاہے تقویٰ میں، علم میں آپ سے پیچھے ہو، پھر بھی آپ نے اس کی کیا کرنی ہے؟ اطاعت کرنی ہے، اس کی بات ماننی ہے، جب تک کہ اس کی بات شریعت کے خلاف نہ ہو۔ یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے اسامہ بن زید کو مقرر کیا، لشکر بھی دے دیا، تو بعد میں پھر کیا ہوا؟ جب آپ نے لشکر بھیجا تو یہ لشکر جرف مقام پہ پہنچ گیا۔ جرف مقام مدینہ میں آج بھی مشہور و معروف ہے۔ جرف مقام پہ ہی شافات پرنٹنگ پریس ہے جہاں سے قرآن کریم چھپتے ہیں، قرآن کریم کی تفسیر کی طباعت ہوتی ہے۔ تو یہ کون سی جگہ ہے؟ جرف۔ تو وہاں پہ اسامہ بن زید اپنا لشکر لے کر پہنچ چکے تھے کہ خبر ملی کہ نبی علیہ السلام شدید بیمار ہو چکے ہیں۔ تو ان لوگوں نے مناسب سمجھا کہ ہم اللہ کے رسول علیہ السلام کے صحت یاب ہونے کا انتظار کریں۔ انتظار کر رہے تھے کہ خبر آئی کہ اللہ کے رسول فوت ہو گئے، واپس مدینہ میں چلے آئے۔ اب جناب بکر صدیق نے خلیفہ مقرر ہونے کے بعد پہلا کام کیا کیا؟
کہ اسامہ بن زید تم وہ لشکر لے کر نکلو اس کام کے لیے جس کام کی ذمہ داری اللہ کے رسول نے تمہیں سونپی تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ عمر فاروق پہنچ گئے، دیگر صحابہ کرام پہنچ گئے، ابو بکر آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ فتنے کتنے زیادہ ہیں، ادھر لوگ مرتد ہو چکے ہیں، آپ ان سے بھی مقابلہ کر رہے ہیں، ادھر کئی لوگ زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہے ہیں، مانعین زکوٰۃ، آپ ان سے بھی مقابلہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ جھوٹے نبی پیدا ہو چکے ہیں اور کئی لوگ ان کی بیعت کر چکے ہیں، آپ ان سے بھی جنگ کرنا چاہ رہے ہیں، تو کیا حالق کا مقابلہ کریں گے؟ آپ اسامہ بن زید کا لشکر روانہ نہ کریں، اس کو لیٹ کر دیں۔ ابو بکر صدیق کی بہادری دیکھنی ہو تو اس موقع پہ دیکھیے کیا کہا تھا۔ کہا تھا عمر سن لو، جس لشکر کو روانہ کرنے کا حکم نبی علیہ السلام دے چکے ہیں، میں ابو بکر اس کی روانگی کو لیٹ نہیں کر سکتا، چاہے مجھے اس بات کا یقین ہو جائے کہ دشمن مدینہ پہ حملہ آور ہوگا اور ہم لوگ قتل ہو جائیں گے اور پرندے ہماری لاشوں کو نوچیں گے، تب بھی وہ لشکر جس کی روانگی کا حکم اللہ کے رسول دے چکے ہیں میں اسے لیٹ نہیں کروں گا۔ ادھر حکم محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو، اسے کہتے ہیں نبی علیہ السلام کی اطاعت کرتے ہوئے جان جاتی ہے چلی جائے، ملک جاتا ہے چلا جائے۔ کیوں جی یہاں پہ یہی ہے نا کہ ملک جاتا ہے تو چلا جائے، لیکن اللہ کے رسول کی حدیث کی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے۔ البتہ جناب ابو بکر صدیق نے یہ کیا کہ جب یہ لشکر روانہ ہو رہا تھا وہ اسامہ بن زید کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے، اس لشکر کو الوداع کرنے کے لیے مدینہ کے باہر تک گئے اور آپ نے اسامہ سے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں چاہتا ہوں کہ عمر مدینہ میں رہیں، عمر کو آپ رخصت دے دیں۔ تو اسامہ بن زید نے رخصت دی، تب جناب ابو بکر صدیق نے جناب عمر سے کہا کہ آپ یہاں رہیں گے، میرے ساتھ رہیں گے۔ اس حدیث سے پتا چلا زید بن حارثہ اور ان کے بیٹے اسامہ کی شان کہ آپ فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں سے مجھے شدید محبت ہے ان میں سے ایک کون ہے؟ زید بن حارثہ، دوسرے ان کے بیٹے۔ اور دوسرے نمبر پہ شان یہ معلوم ہوئی کہ زید بن حارثہ کو بھی آپ نے امیر مقرر کیا تھا اور ان کے بیٹے اسامہ بن زید کو بھی آپ نے امیر مقرر کیا۔ اس کے بعد حدیث نمبر 1861 1861 ہاں، اس حدیث کو روایت کرنے والے امام کون سے؟ امام بخاری۔ عن اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما، اسامہ بن زید سے روایت ہے، حدث عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ چیز بیان کی کہ انہ کان یاخذہ، کہ آپ انہیں پکڑ لیتے، کن کو؟ اسامہ کو، والحسن، اور حسن بن علی اپنے نواسے کو، دونوں کو پکڑ لیتے، فیقول، تو آپ کہتے اللہم احبہما، اے اللہ ان کو اپنا محبوب بنا لے، اے اللہ ان سے محبت فرما، فانی احبہما، کیونکہ میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ تفصیلی روایات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ اسامہ اور حسن بن علی دونوں کو کہاں بٹھا لیتے؟ اپنی رانوں پہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تذکرہ ہے اس وقت کے جب دونوں بالکل بچے تھے، تو آپ دونوں کو اپنی رانوں پہ بٹھا لیتے اور کہتے اے اللہ ان سے محبت فرما، ان کو محبوب بنا لے، کیونکہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، میں محبت کرتا ہوں، اس لیے اے اللہ تو بھی ان سے محبت فرما۔ تو اس میں میرے اور آپ کے لیے پیغام ہے کہ جن سے اللہ کے رسول کو محبت تھی ہمیں چاہیے کہ ہم ان سے کیا کریں؟ صحابہ کرام سے اللہ کے رسول کو محبت تھی، ابو بکر صدیق سے اللہ کے رسول کو محبت تھی، اپنی بیویوں سے آپ کو محبت تھی، اور آج کلمہ پڑھنے والا ان سب کو برا بلا کہے، تبرہ کرے، لعنتیں بھیجے، گالیاں دے، اور پھر یہ کہے کہ میں اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں، یہ جھوٹا دعویٰ ہے، اس دعوے کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جسے اللہ کے رسول سے محبت ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً اسے ہر اس چیز سے، ہر اس انسان سے محبت ہوگی جس سے اللہ کے رسول کو محبت تھی۔
ایک روایت میں یہاں تک آتا ہے، یہاں پہ وہ روایت یہ لے کر نہیں آئے کہ اے اللہ تو ان سے محبت فرما اور اس سے بھی محبت کر جو ان سے محبت کرے. اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہیں تو ہم کیا کریں؟ اسامہ بن زید سے محبت کریں، جناب حسن سے محبت کریں. حدیث باب نمبر 12، باب مناقب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، جناب عبداللہ بن مسعود کے فضائل. حدیث نمبر 1862 1862 قاف. اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا. عن ابی موسیٰ الاشعری، روایت ہے جناب ابو موسیٰ اشعری سے. ابو موسیٰ تو کنیت، تو ان کا نام کیا ہے؟ عبداللہ بن قیس. ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے، قال وہ کہتے ہیں قدمت انا واخی من الیمن، میں اور میرا بھائی کہاں سے آئے؟ یمن سے. فمکثنا حینا ما نرى الا ان عبد اللہ بن مسعود رجل من اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ہیں میں اور میرا بھائی یمن سے آئے تو ہم ایک وقت تک ٹھہرے رہے اس حال میں کہ ہم گمان کرتے تھے کہ عبداللہ بن مسعود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والوں میں سے ایک ہیں، آل بیت میں سے ایک ہیں، آل بیت کا ایک حصہ ہے. کیوں جی، کیوں ایسے سمجھتے تھے؟ کہتے ہیں لما نرى من دخوله ودخول امه علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس وجہ سے کہ ہم دیکھتے تھے ان کا داخل ہونا اور ان کی والدہ کا داخل ہونا کس کے پاس؟ نبی علیہ السلام کے پاس. ان کے ہم دیکھتے تھے کہ عبداللہ بن مسعود اور ان کی والدہ بار بار اللہ کے رسول کے گھر میں جاتے، بار بار آپ کے پاس جاتے، تو ہمیں یوں لگنے لگا کہ جیسے یہ بھی اللہ کے رسول علیہ السلام کے گھر والوں میں سے ایک ہیں، ان کا ایک حصہ ہے. یہاں پہ ایک تو یہ ہے کہ عبداللہ بن مسعود ابو موسیٰ اشعری ان کے بھائی کہاں سے آئے ہیں؟ یمن سے. بھائی کا نام کیا ہے؟ ان کے دو بھائیوں میں سے کوئی ایک مراد ہو سکتا ہے، یا ابو بردہ یا ابو روحم، ابو روحم یا پھر ابو بردہ. عبداللہ بن مسعود کی شان معلوم ہوئی اور ان کی والدہ کی بھی کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام انہیں منع نہیں کرتے تھے اور یہ دونوں بار بار اللہ کے رسول کے گھر میں جاتے تھے. بلکہ مسلم شریف میں یہ آیا ہے دوسری حدیث میں جس کا نمبر ہے 2169 2169، اور ابن ماجہ میں اس کا نمبر ہے 139 139، کہ نبی علیہ السلام نے مجھ سے کہا، کون کہہ رہے ہیں؟ عبداللہ بن مسعود. مجھ سے کہا کہ تمہیں میرے پاس آنے کی اجازت ہے، تم بغیر اجازت لیے میرے پاس آ سکتے ہو. کب؟ جب پردہ اٹھایا جا چکا ہو. جب پردہ اٹھایا جا چکا ہو تو تم میرے گھر میں بغیر اجازت کے داخل ہو سکتے ہو، اور تمہیں یہ بھی اجازت ہے کہ تم میری باتیں سن سکتے ہو، میری سرگوشیاں سن سکتے ہو، میں کسی اور کے ساتھ گفتگو کروں تم سن سکتے ہو جب تک کہ میں تمہیں روک نہ لوں. اندازہ لگائیں کہ نبی علیہ السلام نے اس عبداللہ بن مسعود کو کتنا بڑا مقام دیا ہے. دوسری روایت میں جو مسلم میں ہی آئی ہے اس کا نمبر ہے 2461 2461، اس میں ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود تب موجود ہوتے تھے اللہ کے رسول کے پاس جب ہم غائب ہوتے تھے، اور ان کو اس وقت بھی اللہ کے رسول کے پاس جانے کی اجازت ہوتی تھی جب ہمیں اجازت نہیں ہوتی تھی. اس کے بعد
حدیث نمبر 1863 1863 قاف. اس حدیث کے بیان کرنے پہ بھی اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا. عن مسروق، روایت ہے مسروق بن اجدع سے. یہ کون ہے؟ تابعی ہیں. ابو عائشہ ہمدانی کوفی. قال، وہ کہتے ہیں قال عبداللہ، کہا عبداللہ نے. کون سے عبداللہ؟ یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا کہا ہے؟ واللہ الذی لا الہ غیرہ، اس اللہ کی قسم جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں. یہاں پہ قسم اٹھا چکے ہیں عبداللہ بن مسعود. کس بات پہ؟ یہ بات میں تذکرہ کروں گا. یہاں تھوڑی سی اور وضاحت ہو جائے، وضاحت کسی اور چیز کی ہو جائے کہ یہ الفاظ جو ابھی عبداللہ بن مسعود کے ہم پڑھنے لگے ہیں، یہ انہوں نے کب کہے تھے؟ یہ الفاظ عبداللہ بن مسعود کے بھی ہم پڑھنے لگے، یہ انہوں نے کب کہے تھے؟ جب جناب عثمان بن عفان نے اپنے زمانے میں 4 لوگوں کی کمیٹی بنائی تھی قرآن کریم کے نسخے لکھنے کے لیے. یعنی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو نسخہ لکھوایا تھا اور ام المؤمنین حفصہ کے پاس موجود تھا، جناب عثمان نے حکم دیا کہ اسے لیا جائے اور اس کے مطابق 7 قرآن کریم کی کاپیاں تیار کی جائیں، اور جہاں کہیں پہ اختلاف ہو لہجے وغیرہ میں، وہاں قریشیوں کا لہجہ اختیار کیا جائے. کن کا لہجہ اختیار کیا جائے؟ قریشیوں کا. عبداللہ بن مسعود چاہتے تھے کہ مجھے بھی اس کمیٹی کا حصہ بنایا جائے، لیکن انہیں اس کمیٹی کا حصہ نہیں بنایا گیا کیونکہ وہ حذیل قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، قریشی نہیں تھے. کس سے تعلق رکھتے تھے؟ حذیل سے. اور ان کا لہجہ ان لہجوں میں سے ایک تھا جن لہجوں میں قرآن نازل ہوا. قرآن 7 حروف پہ نازل ہوا ہے نا؟ قرآن کتنے حروف پہ نازل ہوا ہے؟ تو ان میں سے ایک حرف کون سا ہے؟ عبداللہ بن مسعود کی قوم حذیل کا لہجہ اور ان کی زبان. اب اگر عبداللہ بن مسعود کو شامل کر لیا جاتا تو ظاہر ان کا لہجہ اور تھا. تو کہیں کہیں پہ جہاں قرآن 7 حروف میں نازل ہوا ہے، یہ کہتے میرا لہجہ یہاں پہ لکھا جائے. جناب عثمان چاہتے تھے کہ قرآن کریم نبی علیہ السلام کے زمانے میں جب پہلی بار نازل ہوا تو قریشیوں کی زبان میں نازل ہوا. سامعین شاید حیران ہو رہے ہوں گے کہ قریشیوں کی زبان اور حذیل کی زبان اور کیا ان کی انگلش تھی؟ کون سی زبان تھی ان کی؟ سب کی عربی تھی. لیکن آپ جانتے ہیں انڈیا والوں کی اردو اور پاکستان والوں کی اردو میں کہیں کہیں فرق ہے. پشتو آپ لے لیں، جو پشتو پاکستان کے کئی علاقوں میں بولی جاتی ہے اور جو پشتو افغانستان میں بولی جاتی ہے اس میں فرق ہے. بلکہ پاکستان کے علاقے پشاور میں جو پشتو بولی جاتی ہے اس میں اور کوئٹہ کی پشتو میں فرق ہے. اور یہی صورتحال انڈیا میں کئی زبانوں کی ہے. اردو کو بھی لے لیں آپ، انڈیا کے اندر بھی لے لیں. انڈیا کے ایک علاقے میں دوسرے علاقے کے مقابلے میں اردو میں کیا ہوگا؟ فرق ہوگا. کہیں کہیں پہ ایک مثال کے طور پہ یہ کپ ہے، اسے ایک علاقے میں کچھ اور کہتے ہوں گے، دوسرے علاقے میں ایک چیز کے 2 نام ہوں گے. جب قرآن نازل ہوا تھا تب یہ قریشیوں کے حرف پہ نازل ہوا. تو نبی علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی کہ اللہ اگر قرآن صرف قریشیوں کے حرف پہ پڑھا جائے گا تو لوگوں کو مشکل پیش آئے گی. لوگوں کو کیا ہوگا؟ مشکل پیش آئے گی. تو اللہ رب العزت نے آپ کی دعائیں قبول کرتے ہوئے حروف میں اضافہ کیا، 2 حرف میں، پھر 3 حرف میں، تاکہ 7 حروف میں قرآن نازل ہوا. اور یہ 7 کے 7 معتبر تھے، 7 کے 7 اللہ کا کلام تھے. لیکن یہ جب 7 میں نازل ہوئے تو یہ تخفیف کے طور پہ تھا یا مشکل میں ڈالنے کے لیے تھا؟ تخفیف کے طور پہ، تاکہ ہر قبیلہ اپنے جو لہجہ ہے اس کے مطابق قرآن کی تلاوت کرے. دوسرے لہجے میں کرنا پڑے گی تو مشکل پیش آئے گی.
یاد رہے کہ یہ 7 حروف 7 قرات کے علاوہ ہیں. 7 قرات کے قراتیں تو آج بھی موجود ہیں، لیکن 7 حروف آج موجود نہیں ہیں. آج ایک ہی حرف موجود ہے. کون سا؟ قریشیوں والا. جناب عثمان نے یہی تو کیا تھا. جناب عثمان کو بتایا گیا تھا کہ اس زمانے میں مسلمان سلطنت دور دور تک پھیل چکی ہے، اور قرآن 7 حروف میں نازل ہوا تھا تاکہ لوگ مشکل میں نہ پڑیں، تخفیف کے لیے نازل ہوا تھا. لیکن اب مسلمانوں میں شامل ہو چکے ہیں اجمی لوگ. کون شامل ہو چکے ہیں؟ اجمی لوگ. اب جب مثال کے طور پہ موجودہ جو آرمینیا ہے، آذربائیجان وغیرہ، ان علاقوں میں اس زمانے میں جہاد ہو رہا تھا، اور مجاہد جو تھے وہ مختلف علاقوں سے آئے ہوئے تھے، کوئی شام سے، کوئی عراق سے، کوئی مدینہ سے. اب کوئی کس حرف کے مطابق قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، کوئی کس حرف کے مطابق. تو لوگوں میں آپس میں اختلاف پیدا ہونا شروع ہو گیا، لڑائیاں ہونے لگی اس بات پہ. کوئی کہنے لگا ہمارا حرف ٹھیک ہے، کوئی کہنے لگا ہمارا ٹھیک ہے. تو حذیفہ بن یمان نے یہ سارا منظر دیکھا. جب واپس آئے تو امیر المومنین جناب عثمان سے کہا، امیر المومنین، پہلے اس کے کہ آپ کی امت میں اختلافات بڑھ جائیں، آپ اس معاملے پہ کنٹرول کریں. تو جناب عثمان نے کمیٹی بنائی 4 لوگوں کی، اور طے یہ ہوا کہ قرآن کو صرف قریشیوں کے حرف کے مطابق لکھا جائے گا. اب باقی 6 حروف کی ضرورت نہیں رہی. چنانچہ قرآن کو صرف قریشیوں کے حرف کے مطابق لکھا گیا، اور کہیں کہیں پہ لفظ کو اس انداز سے لکھا گیا کہ قریشیوں کا حرف بھی برقرار رہے، کوئی دوسرا حرف بھی برقرار رہے. اور جہاں پہ ایسی گنجائش نہیں تھی وہاں پہ صرف قریشیوں کے حرف کو اختیار کیا گیا، ان کے رسم الخط کو اختیار کیا گیا، ان کے لہجے کو اختیار کیا گیا. یہ جو کمیٹی بنی تھی اس کا حصہ جناب عبداللہ بن مسعود بھی بننا چاہتے تھے، پیسہ کمانے کے لیے. کوئی اجرت ملنا تھی؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں تھا. صرف ایک اعزاز کے قرآن کریم لکھا جا رہا ہے، لکھنے والوں میں کا حصہ میں بھی بن جاؤں. تو اب وہ کہہ رہے ہیں احتجاج کے طور پہ، کیا کہہ رہے ہیں دیکھیں. کہتے ہیں کہ اس اللہ کی قسم جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، ما انزلت سورۃ من کتاب اللہ الا انا اعلم این الذی انزلت. کتاب اللہ کی کتاب کی کوئی صورت نازل نہیں کی گئی مگر میں جانتا ہوں کہ کہاں نازل کی گئی، مکہ میں، مدینہ میں، کسی اور جگہ. مجھے ایک ایک صورت کے بارے میں علم ہے. ولا انزلت آیۃ من کتاب اللہ الا انا اعلم فیما انزلت. اور اللہ کی کتاب میں سے کوئی بھی آیت نازل نہیں کی گئی مگر میں جانتا ہوں کہ کس بارے میں نازل کی گئی. ولو اعلم احدا اعلم منی بکتاب اللہ. اگر مجھے کسی ایسے شخص کے بارے میں علم ہو جائے جو مجھ سے زیادہ اللہ کی کتاب کا علم رکھنے والا ہو، تبلغہ الابل، اس تک اونٹ پہنچ سکتے ہوں، اونٹوں پہ بیٹھ کے اس تک پہنچنا ممکن ہو، لرکبت الیہ، تو میں اونٹ پہ بیٹھ کے اس کی طرف سفر کروں گا، چلا جاؤں گا، اس سے علم لوں گا. تو کہنا چاہتے ہیں کہ فی الحال جو لوگ موجود ہیں قرآن کے علم کے لحاظ سے مجھ سے آگے نہیں ہیں. تو بہرحال یہاں سے شان معلوم ہوئی کس کی؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی قرآن کے ساتھ کتنا گہرا تعلق ہے. ایک ایک سورت کے بارے میں جانتے ہیں، ایک ایک آیت کے بارے میں جانتے ہیں، اور ساتھ ان کی تواضع دیکھیں، ان کی عاجزی دیکھیں کہ اگر مجھے پتا چل جائے کہ قرآن کے بارے میں کوئی کچھ علم جو میرے پاس نہیں ہے کسی اور کے پاس ہے، اور وہ آدمی جتنی بھی دور ہو، بس اونٹ اس تک پہنچ سکتے ہوں، سفر کرنا ممکن ہو، میں سفر کروں گا، اس تک پہنچوں گا، علم لوں گا. اس سے پتا چلا علم کے لیے ہر طرح کا سفر کرنا چاہیے، علم کے لیے ہر طرح کی مشقت برداشت کرنی چاہیے. اس کے بعد حدیث نمبر
1864 1864 خا. اس حدیث کو روایت کرنے والے امام کون سے امام بخاری. ان حذیفہ روایت ہے کس سے؟ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے. قال وہ کہتے ہیں ان اشبہ الناس دلا وسمتا وہدیا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لبن ام عبد. لوگوں میں سے سب سے زیادہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مشابہت رکھنے والے دلن چال ڈھال کے لحاظ سے، وسمتن وضع قطع کے اعتبار سے، وہدین اور سیرت و کردار کے لحاظ سے کون ہیں؟ ام عبد کے بیٹے ہیں. کون ہیں؟ ام عبد کون ہوئی؟ عبداللہ بن مسعود کی والدہ. تو ام عبد کے جو بیٹے ہیں یہ سب سے زیادہ مشابہت رکھتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ چال ڈھال کے لحاظ سے، وضع قطع کے لحاظ سے، سیرت و کردار کے لحاظ سے. من حین یخرج من بیتی الی ان یرجع الیہ، جب وہ اپنے گھر سے نکلتے ہیں اس وقت سے لے کر ان کے اپنے گھر واپس چلے جانے تک. اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کہ جب وہ ہمارے سامنے ہوتے ہیں تو ہم گواہی دیتے ہیں کہ وہ سب سے زیادہ اللہ کے رسول کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں، اٹھنے بیٹھنے میں، چلنے پھرنے میں، گفتگو کرنے میں. لا ندری ما یصنع فی اہلہ اذا خلا، ہمیں یہ معلوم نہیں کہ وہ اپنے اہل و عیال میں کیا کرتے ہیں جب ان کے ساتھ وہ خلوت میں ہوتے ہیں، تنہائی میں ہوتے ہیں. گھر کے اندر وہ اللہ کے رسول کی مشابہت اختیار کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں ہمیں نہیں پتا، لیکن گھر کے باہر ہم گواہی دیتے ہیں. اس سے ایک سبق حاصل کریں. کیا؟ آج میں آپ سے کہوں، ان سے کہوں کہ میرے حق میں گواہی دیں تو آپ فوراً تیار ہو جائیں گے. کیوں؟ جی یہ عالم دین ہے، خطبہ جمعہ دیتے ہیں تو سچ ہی بولتے ہوں گے، ہمارے استاد ہیں سچ ہی کہتے ہوں گے. نہیں میرے بھائی، دیکھیے گواہی دینے میں حذیفہ بن یمان کتنی احتیاط کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں گھر کے اندر وہ کیا ہوتے ہیں ہمیں نہیں پتا، گھر سے باہر میں گواہی دیتا ہوں کہ سب سے زیادہ اللہ کے رسول کے مشابہ یہ ہوتے ہیں. اور اس سے عبداللہ بن مسعود کی شان بھی معلوم ہوئی کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نقل کرنے کی کوشش کرتے تھے، آپ کی سنتوں کو اپنانے کی کوشش کرتے تھے، آپ کی عادات کو اپنانے کی کوشش کرتے تھے. یعنی کہ ایک ایک چیز میں اللہ کے رسول کی طرح ہونے کی کوشش کرتے تھے. اس کے بعد حدیث باب نمبر 13. کیا باب ہے؟ باب مناقب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے مناقب، ان کے فضائل. حدیث نمبر 1865 1865 قاف. اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہو چکا کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال، روایت ہے جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے، قال انہوں نے کہا رأیت فی المنامی، میں نے خواب میں دیکھا، کأن فی یدی سرقۃ من حریر، گویا کہ میرے ہاتھ میں ریشم کا ایک ٹکڑا ہے، ریشمی کپڑے کا ایک ٹکڑا ہے. یہ کہاں دیکھا عبداللہ بن عمر نے؟ خواب میں. لا اہوی بہا الی مکان فی الجنہ الا طارت بی الیہ، میں اس کے ساتھ قصد نہیں کرتا جنت میں کسی جگہ کا مگر وہ مجھے اڑا کر وہاں لے جاتا ہے. کون؟ ریشم کے کپڑے کا یہ ٹکڑا جنت میں جس جگہ میرے جانے کا قصد ہوتا ہے، ارادہ ہوتا ہے، وہاں مجھے اڑا کر لے جاتا ہے. گویا کہ وہ پروں کی حیثیت اختیار کر گیا ہے. لیکن یہ حقیقت میں ہوا کہ خواب میں؟ خواب میں. کہتے ہیں فقصصتها علی حفصہ، میں نے یہ خواب بتایا کس کو؟ حفصہ کو.
میں نے خواب بیان کیا حفصہ کے سامنے. حفصہ ان کی کیا لگتی ہیں؟ بہن. اور میری اور آپ کی کیا لگتی ہیں؟ ہماری ماں ام المؤمنین حفصہ نبی علیہ السلام کی وائف ہیں. فقصتها حفصة علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو حفصہ نے یہ خواب نبی علیہ السلام کے سامنے بیان کیا، اس کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا. فقال، تو آپ نے فرمایا، ان اخاکی رجل صالح، بے شک تمہارا بھائی نیک آدمی ہے. او قال، یا آپ نے کہا، ان عبد اللہ رجل صالح، بے شک عبداللہ نیک آدمی ہے. عبداللہ کیا ہے؟ نیک آدمی ہے. تو یہ خواب کی تعبیر تھی کس کی طرف سے؟ نبی علیہ السلام کی طرف سے، کہ نیک آدمی ہے اسی لیے تو جنت میں پھر رہے ہیں. تو یہ شان ہے عبداللہ بن عمر کی کہ خود نبی علیہ السلام نے ان کو صالح اور نیک آدمی قرار دیا ہے. اس کے بعد حدیث نمبر 1866 1866 قاف. اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا. علی بن عمر، روایت ہے جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے، قال، وہ کہتے ہیں، کان الرجل فی حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأى رؤیا قصها علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی علیہ السلام کی زندگی میں جب کوئی شخص خواب دیکھتا تو قصها، اس کا تذکرہ کرتا نبی علیہ السلام کے سامنے، وہ بیان کرتا نبی علیہ السلام کے سامنے. فتمنیت ان ارى رؤیا فاقصها علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے تمنا کی، میں نے آرزو کی. کون کہہ رہے ہیں؟ عبداللہ بن عمر، کہ میں بھی ایک خواب دیکھوں تو میں بھی اسے بیان کروں نبی علیہ السلام کے سامنے. دیکھیں خواب کی آرزو کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ میں بھی خواب اللہ کے رسول کے سامنے بیان کر سکوں. کہتے ہیں وَكُنْتُ غُلَامًا شَابًا، میں نوجوان لڑکا تھا. وَكُنْتُ أَنَامُ فِي الْمَسْجِدِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں مسجد میں نبی علیہ السلام کے زمانے میں سویا کرتا تھا. اسے پتا چلا کہ مسجد میں سونا جائز ہے، مسجد میں سونے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن مسجد میں سوئے اگر کسی کو احترام ہو جائے تو پھر کیا بنے گا؟ مسجد میں پاؤں لگاتے ہوئے جائے گا. کئی لوگ کہتے ہیں کہ تیمم کر کے جائے گا، اور کئی لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ ایسے شخص کو چارپائی پہ ڈال لیتے ہیں تاکہ اس کے پاؤں زمین پہ نہ لگیں. تو یہ سب تکلف ہے. کسی کو احترام ہو چکا ہے مسجد میں تو وہ غسل کرے گا اور زمین میں مسجد میں چلتے ہوئے جائے گا، جیسے نبی علیہ السلام چلتے ہوئے گئے تھے. کب؟ جب آپ نماز پڑھانے لگے تھے، آپ کو یاد آیا تھا کہ میرے اوپر غسل واجب ہے، تو آپ نے صحابہ کرام سے کہا تھا میرا انتظار کرو. پھر آپ گئے اور غسل کر کے واپس آئے تھے. کہتے ہیں عبداللہ بن عمر کہ میں اللہ کے رسول علیہ السلام کے زمانے میں مسجد میں سویا کرتا تھا. فرأیت فی النوم، تو میں نے نیند میں دیکھا، یعنی کہ خواب دیکھا، میں نے نیند میں دیکھا کہ ان ملکینی، گویا کہ دو فرشتے، اخذانی، انہوں نے مجھے پکڑا، فذهبا بی الی النار، تو مجھے جہنم کی آگ کی طرف لے گئے، دوزخ کی طرف لے گئے. فَإِذَا هِيَ مَطْوِيَّةٌ كَطَيِّ الْبِئْرِ، تو اچانک میں دیکھتا ہوں کہ یہ بنی ہوئی ہے، یہ کیا؟ جہنم. كَطَيِّ الْبِئْرِ، کنویں کے بنائے جانے کی طرح. کیا مطلب کنویں کی طرح بنی ہوئی ہے؟ گہری. کنویں کی طرح
گول سی ہے، تو کنویں کی طرح بہرحال بنی ہوئی ہے. وَإِذَا لَهَا قَرْنَانِ، اور اچانک اس کی دو چرخیاں ہیں. چرخیاں کس کو کہتے ہیں؟ جس کو کھینچ کے پانی نکالنا ہے. آپ یوں سمجھیں کہ چرخی وہ پہیا ہے جس کے اوپر پٹا جو ہے گھومتا ہے، اور اس پٹے کے آخر میں کیا ہوتا ہے؟ ڈول. تو وہ ڈول جو ہے وہ پانی نکالتا ہے. کہتے ہیں وَإِذَا لَهَا قَرْنَانِ، اور اچانک اس کی دو چرخیاں ہیں. وَإِذَا فِيهَا أُنَاسٌ، اور اس میں کئی لوگ ہیں. کس میں؟ جہنم میں. قَدْ عَرَفْتُمْ، جن کو میں نے پہچان لیا. فَجَعَلْتُ أَقُولُ، تو میں کہنے لگا أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ، میں آگ سے بچنے کے لیے کس کی پناہ میں آتا ہوں؟ اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. قال، کہتے ہیں کون؟ عبداللہ بن عمر. فَلَقِيَنَا مَلَكٌ آخر، تو ہمیں ایک اور فرشتہ ملا خواب میں. فقال علی، تو اس نے مجھ سے کہا لم ترا، ڈرنا نہیں ہے، خوف زدہ نہیں ہونا، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. فقصصتها علی حفصہ، تو میں نے یہ خواب بتایا کس کو؟ حفصہ کو، اپنی بہن کو. فقصتها حفصہ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حفصہ نے خواب بیان کیا کسے؟ نبی علیہ السلام کو. فقال، تو آپ نے فرمایا نعم الرجل عبد اللہ، کتنا اچھا آدمی ہے کون؟ عبداللہ. لو کان یصلی من اللیل، کاش وہ رات کے وقت نماز پڑھے. کون سی؟ مغرب کی نماز کی، عشاء کی؟ رات کیا؟ تہجد کی. کاش وہ رات کی نماز ادا کرے، ان کی تہجد ادا کرے. فکان بعد لا ینام من اللیل الا قلیلا، تو وہ اس کے بعد رات کو نہیں سوتے تھے مگر بہت کم. کون؟ عبداللہ بن عمر. بتانے والا کون ہے یہ؟ بتانے والا جو ہے ان کا بیٹا سالم ہے. ان کا بیٹا سالم ہے، کیونکہ اس حدیث کو عبداللہ بن عمر سے روایت کرنے والے ان کے صاحبزادے سالم ہیں. تو وہ بیٹا کہہ رہا ہے باپ کے بارے میں، عبداللہ بن عمر کے بارے میں، کہ اس واقعے کے بعد وہ رات کو بہت کم سویا کرتے تھے. تو یہاں سے عبداللہ بن عمر کی شان معلوم ہو رہی ہے، ان کا مقام و مرتبہ معلوم ہو رہا ہے کہ وہ رات کو بہت کم سوتے تھے، رات کو یعنی کہ تہجد کی نماز کا اہتمام کرتے تھے. اس کے بعد اور یہ بھی شان معلوم ہوئی کہ ان سے کہا گیا تم نے ڈرنا نہیں ہے، خوف زدہ نہیں ہونا. اس کے بعد یہ باب نمبر 14، باب مناقب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے فضائل. حدیث نمبر 1867، 1867 قاف. اس حدیث کے روایت کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا. عن ابن عباس، روایت ہے کس سے؟ عبداللہ ابن عباس سے. ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل الخلاء، کہ نبی علیہ السلام داخل ہوئے کہاں؟ بیت الخلاء میں. فوضعت له وضوءا، تو میں نے آپ کے لیے وضو کا پانی رکھا. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ عبداللہ بن عباس. اور یہ کہاں کا واقعہ ہے؟ ام المؤمنین میمونہ کے گھر کا. میمونہ جو ہیں ہماری ماں ہیں، عبداللہ بن عباس کی خالہ تھیں. تو انہوں نے ایک مرتبہ رات گزاری ان کے گھر میں تاکہ جائزہ لے سکیں کہ رات نبی علیہ السلام کیسے عبادت کرتے ہیں، کتنی کرتے ہیں. تو جب آپ رات کو اٹھے قضاء حاجت کے لیے گئے تو عبداللہ بن عباس نے آپ کے لیے وضو کا پانی رکھ دیا. قال، کہتے ہیں کون؟ نبی علیہ السلام نے سوال کیا، آپ نے کہا من وضع ھذا، یہ پانی کس نے رکھا ہے؟ فاخبر، تو آپ کو بتایا گیا. کیا بتایا گیا؟ کہ کس نے رکھا ہے. کون تھی بتانے والی؟ میمونہ. اور کیا بتایا تھا؟ کہ عبداللہ نے رکھا ہے. فقال، تو آپ نے کہا اللہم فقہہ فی الدین، اے اللہ اسے دین میں سمجھ بوجھ دے، اسے دین کی فقاہت دے، اسے دین کا علم دے.
یہ عبداللہ بن عباس کو دعا ملی ہے کس کی طرف سے؟ کب؟ جب آپ کی خدمت کی ہے. اور یہ دیکھیں آپ نے کہ عبداللہ بن عباس آپ کے کیا لگتے تھے؟ آپ کے کزن تھے، چچا کے بیٹے تھے. آپ نے یہ دعا نہیں کی کہ یا اللہ اس نے میری خدمت کی ہے، اس کو کوٹھی دینا، اس کو دنیا دینا، اس کو بادشاہ بنا دینا، بلکہ آپ نے محبت ہی محبت میں دین دی ہے. جو دعا دی ہے وہ کیا ہے؟ دین سکھا دے، دین کی سمجھ بوجھ دے دے. اس سے پتا چلا کہ دین کے علم کی کیا اہمیت ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام اس کی دعا دے رہے ہیں عبداللہ ابن عباس کو. اور اس سے پتا چلا کہ ہم بھی اپنے بچوں کو یہ دعا دیں کہ یا اللہ میرے بچے کو کیا بنا؟ عالم دین بنا، قرآن کا حافظ بنا، مفسر بنا. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے آج ہر والد کیا خواب دیکھتا ہے کہ میرا بچہ کیا بن جائے؟ ڈاکٹر، انجینئر، کمپیوٹر کا ماہر، اور جی اس قسم کے خواب دیکھے جاتے ہیں، تاجر بن جائے. تو یہاں پہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اپنے بچوں کو کیا بنائیں، ان کو کیا دعائیں دیں کہ یا اللہ ان کو دین کا عالم بنا. وفی روایت للبخاری، اور بخاری شریف کی ایک روایت میں ہے، قال، وہ کہتے ہیں ضمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی صدرہ وقال، کہ نبی علیہ السلام نے مجھے اپنے سینے کے ساتھ لگایا. جب آپ کو پتا چلا کہ پانی میں نے رکھا ہے آپ کے لیے، تو آپ نے خوش ہو کر مجھے اپنے سینے سے لگایا اور کہا اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ اسے کتاب کا علم دے دے. کون سی کتاب؟ قرآن کا علم. ان کے قرآن کا حافظ بھی بنا دے، قرآن کا مفسر بھی بنا دے. اور آج آپ دیکھیں کوئی بھی تفسیر کھول لیں، جس تفسیر میں سلف صالحین کے اقوال لکھے ہوں ان کے آیت کی وضاحت میں کہ فلاں نے اس آیت کا مطلب یہ بیان کیا ہے، سب سے زیادہ اس کے قول آپ کو صحابہ کرام میں سے ملیں گے. کون ہوں گے؟ عبداللہ بن عباس، یا ان کے شاگرد ہوں گے اکرمہ، مجاہد، قتادہ. تو ان کے شاگرد ملیں گے یا ان کے اپنے اقوال ملیں گے. تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اور یہ قرآن کے بہترین عالم بنے. وفی روایت لہ، اور بخاری کی ایک روایت میں اللہم علم الحکمہ، اے اللہ اس کو حکمت سکھا دے. حکمت سے مراد کیا ہے؟ امام شافعی کہتے ہیں اس سے مراد حدیث ہے. اس سے مراد کیا ہے؟ تو گویا کہ آپ نے علم الکتاب کی بھی دعا دے دی، علم الحکمہ کی دعا بھی دے دی. یعنی کہ یہ بھی دعا دی کہ یا اللہ اس کو کتاب سکھا دے قرآن، اور یہ بھی دعا دے دی کہ اس کو حدیث سکھا دے، حکمت سکھا دے. اس کے بعد حدیث نمبر 1868، 1868 خا. اس حدیث کو روایت کرنے والے امام کون سے؟ امام بخاری. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما، روایت ہے جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے، قال، وہ کہتے ہیں کان عمر یدخلنی مع اشیاخ بدر، کہ جناب عمر مجھے بٹھایا کرتے تھے، مجھے داخل کیا کرتے تھے بدر کے شیوخ کے ساتھ، بدر میں حصہ لینے والے بڑے سینئر صحابہ کرام کے ساتھ. ان کے جب جناب عمر کی مجلس لگتی تو بدر کے بڑے بڑے صحابیوں کو بلایا ہوتا، ساتھ مجھے بھی بلا لیتے ہیں جبکہ میں لڑکا سا تھا. فقال بعضهم، تو ان میں سے کسی نے کہا، کن میں سے کسی ایک نے، بدر میں شریک ہونے والے صحابہ کرام میں سے کسی ایک نے کہا، لما تدخل هذا الفتى معنا ولنا ابناء مثله، آپ اس لڑکے کو ہمارے ساتھ کیوں داخل کرتے ہیں، آپ اس لڑکے کو ہمارے ساتھ کیوں بٹھاتے ہیں، جبکہ ہمارے بھی بیٹے ہیں اس کی طرح کے، اس کی عمر کے. ان کو بلانا ہے تو پھر ہمارے بیٹوں کو بھی حق ہوگا کہ وہ بھی آئے. فقال، تو کہا کس نے؟ جناب عمر فاروق نے، انہو ممن قد علمتم، بے شک یہ کیا، یہ عبداللہ ابن عباس جو ہے، ممن، یہ ان میں سے ہیں جن کے بارے میں تمہارے پاس علم ہے، ان تم جانتے ہو کہ یہ اچھے عالم دین ہیں، ان کے پاس حدیث کا علم ہے، قرآن کا علم ہے، اس لیے میں ان کو اس مجلس میں بٹھاتا ہوں. تو انہو، بے شک یہ، یعنی کہ یہ عبداللہ ابن عباس، ممن، ان میں سے ہیں، قد علمتم، جن کے بارے میں تم جانتے ہو. قال، کہتے ہیں، کون کہتے ہیں؟
عبداللہ بن عباس کہتے ہیں فدعاہم، جناب عمر فاروق نے ان کو بلا لیا، کن کو؟ بدر کے شیوخ کو، ذات یوم، ایک دن، ودعانی معہم، اور مجھے بھی بلا لیا ان کے ساتھ۔ قال، کہتے ہیں کون؟ عبداللہ بن عباس، وما اریتہ دعانی یومئذ الا لیریہم منی، اور مجھے نہیں گمان آپ کے بارے میں کہ آپ نے مجھے اس دن بلایا مگر اس لیے تاکہ آپ ان کو میرے بارے میں دکھا سکیں۔ کیا مطلب؟ میرا علم ان کو دکھا سکیں، میری شان ان کو بتا سکیں، میری برتری ان کو بتا سکیں۔ یہ دکھانے کے لیے امیر المؤمنین نے کیا کیا تھا؟ اس نے مجھے بھی بلایا تھا۔ کہتے ہیں ما اریتہ، میرا گمان آپ کے بارے میں یہ ہے کہ دعانی یومئذ، آپ نے اس نے مجھے بلایا تھا، لیریہم منی، تاکہ آپ ان کو میری بارے میں دکھا سکیں، یعنی کہ میرا علم دکھا سکیں۔ فقال، چنانچہ کہا، کس نے؟ جناب عمر فاروق نے کہا، ان شیوخ بدر سے کہا، کیا کہا؟ تم کیا کہتے ہو اس صورت کے بارے میں؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اذا جاء نصر اللہ، جب اللہ کی مدد آئے گی، والفتح، اور فتح آئے گی، فتح سے مراد یہاں کیا؟ فتح مکہ۔ ورأیت الناس، اور آپ دیکھیں گے لوگوں کو کہ وہ داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں، افواجن، فوج در فوج، گروہ در گروہ، حتی ختم السورہ، یہاں تک کہ آپ نے پوری سورت کو ختم کر ڈالا۔ آپ کون ہیں؟ عمر، جناب عمر نے اس سورت کو ختم کر ڈالا، پوری سورت پڑھ ڈالی۔ فقال بعضهم، اب ان میں سے کچھ نے کہا جواب دیتے ہوئے، امرنا، ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ان نحمد اللہ، کہ ہم اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں، ونستغفرہ، اور اس سے استغفار کریں، گناہوں کی مغفرت مانگیں، اذا نصرنا، جب ہمیں مدد مل جائے، وفتح علینا، اور جب ہمیں فتح مل جائے۔ یہ بتایا جا رہا ہے سورت کا پیغام۔ جناب عمر فاروق سے کہہ رہے ہیں، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس سورت میں پیغام دیا گیا کہ ہم اللہ کی حمد بیان کریں، کیونکہ سورت میں کیا ہے؟ دیکھیں، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ وقال بعضهم، اور ان میں سے کچھ نے کہا، لا ندری، ہم نہیں جانتے۔ کیا مطلب؟ کہ اس صورت کا پیغام کیا ہے، صورت میں ہمیں کیا، اس صورت میں ہم سے کیا کہا جا رہا ہے، ہمیں نہیں پتا۔ او لم یقل بعضهم شیئا، یا ان میں سے بعض نے کچھ بھی نہیں کہا، یعنی کہ کچھ لوگوں نے جواب دیا جو اوپر گزر چکا ہے، اور کچھ لوگوں نے کہا ہمیں پتہ نہیں ہے، اور کچھ لوگوں نے کچھ بھی نہیں کہا۔ فقال علی ابن عباس، تو مجھ سے کہا، کس نے کہا؟ جناب عمر فاروق نے، ابن عباس، اے عباس کے بیٹے، اکدا کا تقول، آپ بھی اسی طرح کہتے ہیں، آپ کا بھی یہی موقف ہے، آپ یہی رائے رکھتے ہیں؟ قلت لا، میں نے کہا نہیں۔ قال، عمر فاروق نے کہا، فما تقول، آپ کیا کہتے ہیں؟ قلت، میں نے کہا، ہوا اجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلمہ اللہ لہ، یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی فوتگی ہے، اللہ نے آپ کو اس کے بارے میں آگاہ کیا ہے، بتا دیا ہے، یعنی کہ اذا جاء نصر اللہ میں اللہ تعالیٰ آپ کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آپ فوت ہونے والے ہیں، تو اب آپ جتنا کر سکتے ہیں اتنا استغفار کریں، اس قدر تسبیحیں پڑھیں، اس قدر حمد و ثنا کریں اللہ تعالیٰ کی، جس قدر آپ یہ کام کر سکتے ہیں کریں، کیونکہ موت کا وقت آپ کا قریب آ چکا۔ تو کہہ رہے ہیں عبداللہ بن عباس، ہوا عدل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی موت ہے، اعلمہ اللہ، اللہ نے آپ کو بتایا ہے، لہو، اس کے بارے میں، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آئے اور فتح آئے، فتح سے مراد کیا ہے؟ فتح مکہ، فذاک علامت عدلک، تو یہ آپ کے فوت ہونے کی کیا ہے؟ نشانی اور علامت ہے۔ فسبح بحمد ربک واستغفر، تو آپ اپنے رب کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح بیان کریں، واستغفروا، اور اپنے رب سے کیا کریں؟ گناہوں کی مغفرت طلب کریں، انہ کان توابا، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ قال عمر، عمر کہتے ہیں، ما اعلم منها الا ما تعلم،
میں نہیں جانتا اس صورت کے بارے میں مگر وہی جو کچھ آپ جانتے ہیں. تو یہاں سے بھی عبداللہ بن عباس کی شان معلوم ہو رہی ہے کہ جناب عمر فاروق انہیں اپنے زمانے کی مجلس شورا میں جگہ دیا کرتے تھے. حالانکہ مجلس شورا میں عام طور پہ کون ہوتے تھے؟ بدری صحابہ کرام، بدر میں حصہ لینے والے بزرگ. لیکن جناب عمر فاروق عبداللہ بن عباس کو ایسی مجالس میں بٹھاتے. تو اس سے جناب عبداللہ بن عباس کی شان معلوم ہوتی ہے، ان کے علم کا مقام و مرتبہ ہمارے سامنے آتا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان تمام صحابہ کرام سے محبت کرنے کی توفیق دے، ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کی آزمائشوں سے محفوظ رکھے. اللہ ہمیں موت جب دے ایمان اسلام اور توحید کو پر دے اور توحید والے لوگوں کے بیچ میں دے. اللہ تعالی ہمیں اور جتنے فوت ہو گئے مسلمان سب کو عذاب قبر عذاب جہنم سے محفوظ رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.